بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، اس دنیا میں جو بندہ آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے ضرور۔ یہ تو طے ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو جو میری اسکرین میں آپ کو دکھ رہی ہوگی کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ایک چرس کا ایک پاؤڈر کا چھوٹا سا ٹکڑا پکڑے ہوئے وہ چرس پاؤڈر کھا رہا ہے۔ ایک تقریباً اس کی عمر 6 سے 7 یا 5 سے 7 سال کے درمیان اس بچے کی عمر ہے، اور وہ اسی عمر میں پاؤڈر جیسی گندی لت کے اوپر لگ چکا ہے۔ بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے ملک میں ایسا کون سا قانون نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط چیزیں غیر قانونی چیزیں پھر بھی اس ملک میں آ رہی ہیں، لوگوں کی بچوں کی فیملیوں کی زندگی تباہ کر رہی ہیں۔ ایک فیملی کا جو فرد ہے نا، سربراہ ایک والد جو ہے، اگر وہ اس بیماری کے اوپر لگ جائے تو سمجھیں اس ساری فیملی کی جو زندگی ہے وہ عذاب بن چکی ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو اس بات کا صرف ایک 6 سے 5 سے 7 سال کے بچے کو ایک چرس اور پاؤڈر اور فیم جو کھانے کے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو پاؤڈر یا چرس جیسی گندی بیماری کے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ صرف اس بچے کی جگہ کے اوپر آپ اپنے کسی بچے کو، آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے بچے کو رکھ کے سوچیں اور اپنا ریئیکشن بتائیں، اور اپنا جو نظریہ ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں بھی کیا ہوگا۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے دل دکھتا ہے خدا کی قسم کہ ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں وہ کیا سوئے۔ فرض کرو کہ آپ کا بھی گھر ہے، الحمدللہ ہر ایک کا گھر ہوتا ہے، لیکن آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بھئی میرے گھر میں کون سی چیز آ رہی ہے اور کون سی چیز جا رہی ہے، مثلا کون سی چیز ان ہو رہی ہے، کون سی چیز آؤٹ ہو رہی ہے۔ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو کہ میرے گھر میں چل کیا رہا ہے۔ بھئی ہمارے پاکستان کے اوپر اللہ پاک اپنی خاص رحمت کرے اور ایسے خاص بندوں کو ہمارے پاکستان کے اوپر مسلط کرے۔ میں دعا کرتا ہوں ربا سونیا ایسے بندے ہمارے ملک کے اوپر مسلط کرو، ایسے بندے جو تیرا نام لیں، جو عوام کا سوچیں۔ اس غریب عوام بیچاری ٹیکس بھی بڑھ رہی ہے اور ذلیل بھی ہو رہی ہے سہولتیں ٹیکس بڑھیں، اور اگر ٹیکس بڑھنے کے بعد بھی آپ کو سہولتیں نہ ملیں تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ کیا کیا جائے بھائی؟ اس ملک میں جو شراب ہے وہ سرعام بک رہی ہے، جو ہر چیز، ہر انلیگل چیز وہ سرعام بک رہی ہے۔ بھائی دعا ہے بھائی اللہ کرے ایسے اداروں کو، ہمارے اداروں کو اللہ پاک سے عقل دے، سمجھ دے، کوئی ایسا نیک اللہ کا بندہ جو میدان میں آئے اور یہ بات کہے کہ بھائی میں اب ان نشہ بیچنے والے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی یہ کروڑوں اربوں کھربوں گناہ ہو چکے ہیں، یہ بے ایمان اپنی بغیرتی کا نشہ بیچ کے اپنے لوگوں کو زندگیوں کو ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے یہ بندے اربوں کروڑوں پتی ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے ادارے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں لے رہے، کیونکہ پاکستان میں ایسا قانون ہے اگر آپ کے اوپر کوئی بھی قانون ہو، اگر آپ کے اوپر کوئی بھی قانون لاگو ہو گیا، آپ کو جیل ہوگی یا آپ کے اوپر FIR درج ہوگی، آپ کے اوپر پرچہ درج ہو گیا، بھائی آپ عدالت میں جائیں، رجوع کریں، جلدی سے پیسے دیں تو آپ کی ہر چیز خارج ہو جاتی ہے۔ بھائی قانون ہے ہی پاکستان میں صرف پیسے کا، غریب کا کوئی قانون تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے غریب بیچارے کیا کریں، جو مشکلیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، جو زندگی میں مشکلاتیں ہوتی ہیں، ان کو نہ برداشت کرتے ہوئے وہ بغیرتی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اپنے زندگی کا ٹریک الٹ کر لیتے ہیں، وہ نشہ کھانے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کھاتے پھریں۔ بھائی میں تو ایک ہی ریکویسٹ کروں گا اپنے اداروں سے، پاکستان کے مخصوص ادارے جو کہ یہ ایبلٹی رکھتے ہیں کہ ہم ان جو نشہ آور لوگ ہیں ان کو پکڑ سکے۔ بھائی ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ میں ایسے نشہ آور لوگوں کو پکڑنے کی، ایسے نشہ آور لوگوں کو پکڑا کے قانون کے دائرے میں ان کو سزا دلوانے کی ہمت ہے، لیکن آپ ایسا کر نہیں رہے،
اگر آپ میں ہمت ہے، آپ ایسا کر نہیں رہے، تو یاد رکھنا قیامت کے دن جتنی عوام اس بندے کے تھرو اس نشے کے اوپر لگے گی نا، اس ساری عوام کا جو گناہ ہے، اس ساری عوام کے جو فیملیاں ہیں، وہ ساری قیامت والے دن آپ کا گریبان پکڑ کے کھڑی ہوں گی کہ بھائی آپ میں ہمت تھی، آپ میں جرت تھی کہ اس بندے کو روکتے، اس بندے کو یہ نشہ سیل کرنے سے روکتے، لیکن آپ نے روکا نہیں، بلکہ آپ نے الٹ اس سے منتھلی لینے کی کوشش کی۔ بھیا منتھلی دو اور لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے رہو، ہمیں اس سے کچھ مطلب نہیں، ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں، آپ ہمیں صرف منتھلی دیتے رہو، ہمیں اپنی منتھلی سے غرض ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کا معاملہ ہے، ہم اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کے بچے بہاڑ میں جائیں، گلی میں جائیں، نالی میں جائیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، بس ہمیں اپنی منتھلی سے غرض ہے۔ دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کے اوپر اپنی خاص رحمت کرے، جس سے ایسے بے ایمان جو ہے، ایسے لوگ جو ہیں، ایسا مافیا جو ہے، وہ ایسے اس ملک سے رفع دور ہو جائے، دفع دور ہو جائے، کہ ہمارے اس ملک کو اس نشے جیسی گھنونی بیماری، اس نشے جیسی گھنونے نشے سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ بھائی اللہ پاک ہر بندے کو اس غیر بیماری سے، اس غلط کام سے محفوظ رکھے جو اس کے لیے برا ہے اور اس کی فیملی کے لیے بھی برا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ بھئی اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھئی ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ اچھا پیغام ہر اس بندے تک پہنچ جائے جو بندہ اتنی سٹرگل کر رہا ہے، جو بندہ اتنی قوت رکھتا ہے، اتنی ہمت رکھتا ہے کہ بھائی نشہ آور گروپوں کو، گینگوں کو پکڑے اور ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آئے، تاکہ لوگوں کی، غریبوں کے بچوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔